الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل شانہ نے اس کل کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کے نظام کو رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کاملہ سے چلایا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت میں کامل ہے وہاں اللہ جل شانہ اپنی حکمت میں کامل ہے۔ اللہ جل شانہ کا دنیا کے لیے ایک دستور ہے جس کو اللہ جل شانہ اپناتے ہیں، پہلے اس کو جھنجھوڑتے ہیں، پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ ہر بندے کے آزمانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جو جتنے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں، جتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، وہ اپنے اس شعبے میں، اس ادارے میں آنے والوں کو اسی طریقے سے آزماتے ہیں، اور جو اس کے مزاج اور اس کے قانون پہ فٹ آتا ہے اس سے پھر وہ کام لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا بھی یہی دستور ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں میں سے جس کے حق میں بھی فیصلہ فرمایا ہے، انتخاب جس کا فرمایا ہے، جسے رب تعالیٰ کا ایک جگہ فرمان ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب یہ جو چناؤ ہیں، جو انتخاب ہیں، یہ چونکہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور پھر انتخاب کے بعد کام بھی اللہ نے ہی لینا ہوتا ہے، تو اس کام کے لیے جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، جن جن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، وہ امتحان بھی پھر اللہ رب العزت خود لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ جل شانہ قدردان ذات ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اس لیے اللہ جل شانہ جب انسانیت کو دیکھتے ہیں کہ میرے پیدا کردہ بندوں نے مجھے چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ رب العزت نے بڑی پیار کے انداز سے اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا، یا ایھا الانسان، یہ دنیا بھر کے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم رب سے، اتنے مہربان رب سے، اتنے عظیم اور اتنے بڑے پروردگار سے آیا کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ آپ کیوں دھوکے میں پڑ گئے؟ جبکہ اللہ جل شانہ خود
اس بات کے باور کرا رہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ جل شانہ قدردان ذات ہیں. آپ صرف اللہ کی خاطر اتنا کریں کہ گناہ چھوڑنے کی نیت کریں اور نیکی کے لیے قدم آگے بڑھائیں، عزم کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ کو اپنے پہلو میں لیتے ہیں. گھر کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کاش یہ ذرا جلدی کچھ بڑے ہو جائے، چلنے لگ جائے. بچے کا چلنا اچھا لگتا ہے. اب وہ چند مہینے کا ہو چکا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو کڑے کر کے اس سے کہتے ہیں کہ اب میری طرف آ جاؤ. اور ماں باپ کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جب میری طرف بڑھ کے آئے گا، اگر یہ ڈگمگانے لگے گا، گرنے لگے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے، گرنے نہیں دیں گے اس کو. اور اس بچے کے اندر جو گرنے کی صفت ہے، ہم اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، جبکہ بعض بچے پیدائشی طور پر صحت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں، ایک دو قدم اٹھا لیتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. اب جو بچہ گرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، وہ بچہ کبھی کبھار 1.5-2 سال کے بعد بھی چلنا نہیں سیکھتا. لیکن جس بچے کے اندر عزم ہوتی ہے کہ میں نے چلنا ہے، پھر گر جاتا ہے 1-2 قدم کے بعد، پھر اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو گرنے کا عمل ہے یہ اس بچے کے اندر جلد بازی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ جو جلد بازی ہے کہ میں جلدی دوڑ پڑوں، یہ جلد بازی اس بچے کو گرا دیتی ہے. ہم سالکین بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیت ہو جاتے ہیں، چند مہینے کے بعد اچھے خوابوں کے انتظار میں سے بستر پر لیٹ جاتے تاکہ میں اچھے اچھے خواب دیکھوں. چند دن مراقبے کے بعد پھر شیخ کے سامنے آ کے ماشاءاللہ پیش ہوتے ہیں کہ کوئی الہام ہوا ہے میرے حق میں یا نہیں ہوا، کوئی فیصلہ اوپر سے آیا میرے حق میں کہ نہیں ابھی تک آیا. اتنے مہینے سو میں جو دن میں 4-4 منٹ 5-5 منٹ جو مراقبہ کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ماشاءاللہ میں نے پگڑی بھی آپ کی طرح سیکھ لی، کرتا بھی اسی طرح بنا لیا. کیا حضرت کوئی اشارے، کوئی علامات کچھ ہے یا نہیں میرے حق میں؟ جلد باز ہے انسان. لیکن جتنا انسان جلد باز ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ جل شانہ قدردان ہے. اس لیے تو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ایک آت بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 آتوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. جب یہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یہ قدردان ذات ہے اللہ تعالیٰ. قدردان اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بندے پر اتنا مہربان ہو جائے، اتنی محبت کے ساتھ بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دے کہ بندے کے تصور سے بھی باہر ہو. اور یاد رکھیں قدرت وہی ہے جو بندے کے سمجھ میں نہ آئے. اگر کوئی بات کسی بندے کے سمجھ میں آ جائے وہ قدرت نہیں ہے. قدرت وہ ہے کہ جہاں آپ کی عقل کام چھوڑ دے پھر بھی وہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے فلان بات کو سوچا اور مجھے فلان بات سمجھ میں آ گئی، جو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ گئی. کتنی دیر بات کرنی صاحب سے پوچھ لو، بات کتنی دیر کرنی؟ جہاں آپ کا سوچ کام چھوڑ دیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت بندے کے اوپر آزمائشات بھیج دیتے ہیں، امتحانات بھیج دیتے ہیں. ہر ایک بندے کے اوپر امتحان اس بندے کے استعداد کے مطابق آتا ہے.
ہر بندے کے اوپر امتحانات اس بندے کے استعداد کے مطابق آتے ہیں. جتنے بندے کے اندر استعداد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کے اوپر امتحانات بھیج دیتے ہیں. جیسے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے کے اندر 5 کلو وزن اٹھانے کی استعداد ہیں اور ہم ان کے اوپر ظلم کر کے ان کے اوپر 6 کلو وزن ڈال دے، 10 کلو وزن ڈال دے. ماں باپ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے. تو اگر ماں باپ محبت کی وجہ سے اپنے بچے پر، اپنے ایک نوجوان بیٹے پر 5 کلو کی بجائے 10 کلو کا وزن رکھنا نہیں چاہتے، پھر یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک بندہ کہے کہ اللہ آپ نے میری طاقت سے بڑھ کر میرے اوپر آزمائش اور امتحان بھیج دیں. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کم امتحان بھی بہت بڑا ہوتا ہے بندے کے لیے. کم سے کم آزمائش بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں آزمائشات جب آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دردان ذات ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دے دیتے ہیں. اس لیے قرآن عظیم الشان میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد آسانی، بلکہ ہر تکلیف کے بعد 2 آسانیاں ہیں. کتنا مہربان ذات ہے. تکلیف 1 مل گئی، آسانی 2. اس لیے ہمارے مشائخ کو جب تکلیف مل جایا کرتی تھی وہ خوش ہو جاتے تھے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. وہ اللہ رب العزت کا شکریہ اس حال میں بھی ادا کیا کرتے تھے، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن واہ واہ. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے لطف ہے، کرم ہے، مہربانیاں ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی دوست کی طرف سے ہیں. کبھی اگر کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. یہ جو راحتیں ہیں، جو سکون ہیں، جو عزتیں ہیں، جو کامیابی ہیں، اگر ہم اس کو واہ واہ کہتے ہیں تو جہاں کبھی تھوڑی سی پریشانی آئے ہم اس کو بھی واہ واہ کہیں. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہیں، ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوتے. پریشان کرنا مقصود نہیں ہوتا. مدارس اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو امتحانات لیے جاتے ہیں اس سے مقصود طلباء کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ طلباء کو ترقی دینے کے لیے امتحانات لیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت بھی جس بندے کے اوپر امتحانات بھیجتے ہیں، آزمائش بھیجتے ہیں، اس سے مقصود بندے کی پریشانی نہیں ہوتی، پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب اس پریشانی پر صبر کریں گے، اس مصیبت پر جب صبر کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کو فلان اجر دے دوں گا. جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اب ایک جیب میں چیزیں ڈالنے کی عادت ہیں، دوسرے میں ڈال دیا، بھول گئے تو اس پر بھی آپ کو نیکی مل رہی. ایک بخار پہ بھی آپ کو 1 سال کی نیکی مل رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی فرما دیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے جب قرآن کو سینے سے لگایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اخلاص کے ساتھ محبت کیا، تو اس محبت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی کہ غالباً 40ویں نمبر پر مسلمان ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آ کر خلیفہ بن جاتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ایک سفر میں رات کو کہیں پڑاؤ ڈالا تو رات کے تہجد کے وقت جب اٹھ گئے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، محسوس یوں ہوا کہ قبولیت دعا کی وقت ہے. انہوں نے چند رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، مجھے اپنے راستے کی شہادت دیں اور حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے. اب اتنی سی بات تھی.
لیکن اللہ جل شانہ اتنے قدردان ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے عام میدانوں میں پہاڑوں میں ان کو شہادت نہیں دی، بلکہ مسجد نبوی کے اندر نماز کے حالت میں مصلی نبوی اور محراب نبوی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کے اوپر جو وار کیا جاتا ہے، جو زخم جسم کے اندر پڑ جاتے ہیں، وہی شہادت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ پھر جب قبر کی باری آئی، اب جنت البقیع میں بھی دفن کیا جا سکتے تھے، مدینے کے اطراف میں بھی کئی جگہ مل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ قدردان ذات ہیں، رب ذوالجلال نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے انہوں نے دنیا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے وفا اور محبت کا اظہار کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اسی نیز پر اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر کے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا دستور ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر مہربانی ضرور فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام پر قربان کیا، پھر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کیسے نعمتوں سے نوازا۔ صرف اس ایک واقعے پر آپ غور کریں کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جو جس تمنے کا اظہار کیا کہ اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی عائشہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہو، میرا مال نبی علیہ السلام پر خرچ ہو، اور مجھے ایسا موقع ملے کہ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا رہوں۔ اب یہ خواہشات صرف زبان کے حد تک نہیں تھے، سوچ کے حد تک نہیں تھے، بلکہ قبولیت کی فکر تھی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے، رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنا یہ جو شوق تھا یہ اللہ سے قبول کروا رہے تھے۔ پھر اللہ نے قبول کر کے بھی دکھا دیا۔ عائشہ بھی نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں، مال بھی نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے خرچ فرماتے ہیں، اور ہجرت کے موقع پر سب کو معلوم ہے غار کے اندر حضور علیہ السلام کا سر مبارک ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا گود ہے۔ عطا شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع کو جب میں دیکھتا ہوں، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود یہ اس قرآن کی رحل اور ٹیبل کی مانند ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ قاری ہیں جو بیٹھ کر اس قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ قدردان ذات ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو بھی قربانی دے، جو بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، جو بھی اللہ کی خاطر نیک اعمال کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کام چھوڑ کر آئیں، کاروبار چھوڑ کر آئیں، گھر چھوڑ کر آئیں، اس بیابان میں آ کے آپ بیٹھ گئے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ یہ مت سوچیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس محفل کے بارے میں، ہماری اس مجلس کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا دی کہ جب مختلف قوموں والے، مختلف علاقوں والے، مختلف زبانوں والے جب بھی کہیں اکٹھے ہوں گے، جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے اس عمل کے اوپر جو ملنے والی اجر ہے، ملنے والا جو اجر ہے وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما کر کے ہمیں مطمئن کر دیا۔
لیکن اللہ رب العزت نے اس پر ہمیں کیا دینا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تو روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے سے کسی کام کی غرض سے آ کر اس مجلس میں بیٹھ گئے، اس مجلس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس شخص کو بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو دوستو، جیسے پہلے میں ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت جن کو اپناتے ہیں پہلے اس کو آزماتے ہیں. بہت ساروں کو اللہ رب العزت نے کہیں آزمایا بھی گیا ہو، اور بہت ساروں کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ مزید بھی آگے بھی آزمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش اور امتحان سے بچا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ازرجی کی ہر قسم کی نسبت عطا فرما، لیکن ہم ہاتھ جوڑتے ہیں جو آزمائش اور امتحان اور تکالیف ہمارے شیخ پر آئے ہیں وہ نسبت اس سے ہمیں محفوظ رکھیں. اس امتحان کے لائق ہم نہیں، ان آزمائشات کے لائق ہم نہیں. بس جو مہربانیاں آپ نے ہمارے ازرجی کے اوپر کی ہے وہ مہربانی ہمارے اوپر فرما. اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ ہم دین کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم دین کے کام، آپ سو گئے یا تک گئے؟ ہم دین کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنا جانتے نہیں. کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنا جانتے نہیں. اللہ آپ بغیر کسی آزمائش اور امتحان کے ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں. اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے لیں، لیکن اتنی درخواست ہے کہ آزمائش اور امتحان نہ ہو. ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. آپ مشہور ده کنه ولیو کسو نا جوړ سو ایوب یې نومولو چې کله ډیر زیات بیمار سو ول الله تعالی ماته د ایوب علی السلام سوچ کړی ز ایوب علی السلام لین ز خور ایوب گیم ز ایوب گیم د مانه بیماری والا ز عمر طاقت نه لرم او نه برداشت نه لرم. نو مونږ مو چې الله کار کول غواړو د کار نه پرشا کیږو ولی په کار کې ډیر خوندونه دي. شپږ دې نمبرې نور ټولي تقاضې تبلیغ مزه نو چې مزه څوک پرېږدي؟ تاسو که څوک دا غواړي چې مزه پرېږدي، څوک هم نه پرېږدي. مزو د پاره خو ټوله دنیا لیونۍ ده. مزه د پاره خو خلک سود کوي، د مزو د پاره خو خلک غلاګانې کوي، د مزو د پاره خلک د بل مځکې دباوي، مزو د پاره خو خلک مختلف حرام کاروبارونه کوي و چې ماته مزه میلاو شي، خوند میلاو شي. بہرحال اللہ جل شانہ کا یہ دستور ہے کہ قربانی دینے کے بعد اللہ رب العزت بندے پہ مہربانی فرما دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ابھی خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، جیسے ابھی اس ادارے کی اس خانقاہ کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. تو اللہ کا قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. قبولیت کی فکر ابتدا سے ہے، قبولیت کی فکر ابتدا سے. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. ابتدا سے بنیاد سے فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے میں قبول کروں گا، لیکن کچھ امتحانات آئیں گے، کچھ آزمائشات آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے اللہ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام بھی ہر امتحان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ایک معصوم خاتون ذات ہیں حضرت ہاجرہ، وہ بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بات دل کے قانون سے سنیں، جس بندے کے بھی کام کے وقت نگاہ نتیجے پر پڑی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نتیجے پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. جب کام رب کے لیے پھر نتیجہ رب نے خود دینا ہے. اگر نتیجے پر بات ہوتی تو کیا دنیا میں ایسے انبیاء تشریف نہیں لائے جس کو ایک امتی بھی نہیں ملا؟ ایسے انبیاء تشریف نہیں لائے جس کو گنے چنے چند امتی ملے؟
تو نعوذ باللہ کیا پھر ہم کیا کہیں کہ جن کو امتی نہیں ملے وہ ناکام ہو گئے؟ کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، نتیجے پر نہیں ہونی چاہیے۔ محنت شرط ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال کی مہربانی ہے کہ بندے محنت بھی کرو اور اپنے استعداد کے مطابق کرو۔ جتنی آپ کے اندر استعداد ہے محنت کے لیے، اپنے اوپر کوئی زیادہ بوجھ بھی نہ لو۔ اور بندے یاد رکھو، میں اتنا قدردان ذات ہوں کہ میں نتیجہ تم پہ نہیں چھوڑوں گا، نتیجہ میں خود تمہیں دے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آگ میں جانے کے لیے فرمایا کہ اللہ میں تیار ہوں، آپ کے نام پہ قربانی کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اپنے اس گھر والی اور بیٹے کو بواد غیر ذی زرع، ایسے بیابان ہے، پہاڑ ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آنا ہوگا، تیار ہوں۔ بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرنا ہوگا، تیار ہوں۔ بہت سارے امتحانات آئے لیکن ہر امتحان کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ بھی تو عطا فرما دیا۔ ایک موقع پر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ فرشتہ چل کر آیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ رب العزت کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مزہ آیا۔ جیسے آج کے نوجوان کو میسج آتا ہے تو واہ، منہ میں پانی آ جاتا ہے، واہ جی میسج آ گیا، کیا بات ہے، میسج آ گیا، پھر میسج پہ میسج آ گیا، پھر میسج پہ میسج آ گیا، اور پھر میسج پہ میسج جا رہے ہیں، اور پہلے بڑے ترغیب دینے شروع کر دیتے ہیں، آپ نماز پڑھا کریں، آپ تلاوت کیا کریں۔ چند دنوں کے بعد خود بھی نماز اور تلاوت اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت مزہ آیا، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک دفعہ پھر میرے رب کی تعریف کریں۔ فرشتے نے کہا انسانی شکل میں ہے، کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا آدھا ریوڑ دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی زمین دوں گا، ایک پروگرام کے لیے، اجتماع کے لیے ایک بکری دے دوں گا، اجتماع کے لیے 10,000 روپیہ دے دوں گا، نہیں، بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ پھر اللہ کی تعریف کی، پھر بہت مزہ آیا، کہ بھائی ایک دفعہ اور کہو، اب کیا دو گے؟ باقی آدھا ریوڑ بھی دے دوں گا۔ پھر اللہ کی تعریف کی، پھر بہت مزہ آیا، بھائی ایک دفعہ پھر کہو، اب کیا دو گے؟ آپ کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ ہاں یقیناً میرے پاس کچھ نہیں، لیکن آپ کو اس ریوڑ چرانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کسی خادم اور غلام کا ضرورت تو ہوگا، میں تیرا غلام اور خادم بن کر ان بکریوں کا ریوڑ چلاؤں گا۔ ایک دفعہ میرے سامنے میرا رب کا نام لے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مرشد عالم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے نے اپنے الفاظ میں کہا ہوگا ابراہیم شاباش ہو، تمہیں اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ میں رب کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ہو کر آیا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو، میں دیکھ لوں کہ میرا خلیل میرا نام کا کیا دام لگاتے ہیں۔ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی تو آپ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا مہربانی فرمائی؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنایا۔ آج ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرے، خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک مشدد قسم کے کافر مرتد جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کے محل میں ایک باندی رہتی ہے، ایک بچی وہاں رہتی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بیوٹی پارلر بنی ہوئی ہے۔ پہلے کچھ سال پہلے تو خواتین بیوٹی پارلر کے پاس جایا کرتی تھی، آج نوجوانوں کو نمبر نہیں مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ جب بازار میں دیکھو چہرے پہ پتہ نہیں کیا گند لگایا ہوتا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ تاکہ دھوپ کا اثر نہ پڑے چہرے پہ، اگلے دن کے لیے آج اپنے آپ کو بدصورت بنا رہے تاکہ میں کل خوبصورت نظر آ جاؤں۔
اور وہ کل اس سے بھی بدصورت نظر آتا ہے. تو بہرحال وہ ایک دن فرعون کی کسی بیٹی کے سر میں کنگھی لگا رہی ہے، اتنے میں ہاتھ سے کنگھی گر گئی. جب کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام لیتے ہی فرعون کی بیٹی کو ایک دم جھٹکا لگ گیا کہ اچھا رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور انہوں نے تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. فوراً گئی فرعون کو بتا دیا کہ یہ تو آپ کی ذات کے منکر ہو چکی ہیں. فرعون نے بلایا، بڑا سمجھایا دمکایا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. سمجھ میں آنے والی بات تھی نہیں، کیا سمجھ میں آ جاتی. فرعون نے کہا آپ جانتی ہو نا میں کتنا سخت گیر ہوں، سخت سزا دیتا ہوں. کہا فقض ایمان تقاض، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو. اب پختو کی وجہ سے تان نہ کی گیا گاؤں کا چچک کول ایسا گاؤں کا چار طرف تے مخ آزاد ہے چچک ویسا گاؤں تاسو خلک هم وای موږ د بلوچستان خلک وای تاسو کوم داسې زور ور سچو چار طرف ته مخ آزاد ہے. ها ماشو خالی موږ زور وري تاسو هم زور وري او چچک کول ایسا گاؤں کا. فرعون السیدی و بکوا زبم خپل زور درته وخایم او تبم خپل زور راته وخایم. فرعون راوست میدان تا، جسم کے اندر کیل گاڑے گئے، بہت اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن وہ اپنے بات سے باز نہیں آئی. انہوں نے کہا آپ میری جان سے جان تو نکال سکتے ہیں، لیکن میرے دل سے آپ ایمان نہیں نکال سکتے ہیں. ایمان ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے، ایک اتنا لذیذ سرمایہ ہے جس کی لذت آج ہم گناہوں کی وجہ سے محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. آج نماز کی لذت کیوں نہیں، ذکر کی لذت کیوں نہیں؟ جو بندہ جس لائن میں لگا ہوا ہے اس کو اسی لائن کے کام میں اعمال میں مزہ نہیں آ رہا. تبلیغ میں چلنے والا کہہ رہے یار گشت بڑا مشکل کام ہے، گشت مجھ سے نہیں ہوتا، امیر صاحب مجھے مسجد میں چھوڑ دیں، بس آپ باقی ساتھیوں کو گشت پہ بھیج دیں. سالک کہتا ہے بس مراقبہ مجھ سے نہیں ہوتا، باقی سارے کام ہوتے ہیں. وہ مشہور ہے نا، ایک مسجد امام سے کسی نے سوال کیا حضرت بتاؤ کیسے آپ کے امامت کیسے چل رہا ہے؟ کہا باقی تو بہت اچھا، بس یہ نمازیں نہ ہوتی، امامت میں تو بہت اچھا ہوتا. انہوں نے کہا امامت تو نام ہی نماز پڑھانے کا ہے. تو جس لائن میں بندے چل رہے اسی لائن میں پریشان ہو رہے ہیں. جس لائن کو خود منتخب کیا، جس دکاندار نے خود دکان کھول دی، سامان ڈال دی، اب وہ دکاندار کہے کہ مجھے اپنی دکان پہ مزہ نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال فرعون نے اس کو بڑی سزائیں دی. ایک معصوم بچی تھی ان کی، لا کر کے ماں کے سینے پہ لٹائی. انہوں نے جب ماں کے سینے سے دودھ پینا شروع کیا تو اس ظالم نے اس بچی کے گلے پہ چھری کر کے اس کے گردن وہی کاٹ دی. اب ماں کے سینے پہ ایک معصوم بچی کا خون جا رہا ہے. آج ہم گرمی میں تھوڑے سے بیٹھ کر کے پسینے سے پریشان ہو رہے ہیں. فرعون نے جب یہ کام ختم کیا تو بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہو گئے. حضرت آسیہ سے کہنے لگے دیکھا جب اس نے میرے خدائی سے انکار کیا کیسے میں نے سزا دی. آگے سے آسیہ نے کہا بہت ظالم اور مرتد انسان ہو. فرعون کو جھٹکا لگ گیا، لگتا ہے ہوم سیکریٹری بھی لائن سے ہٹ چکی ہے. کہا لگتا ہے نعوذ باللہ آپ بھی بے دین ہو چکی ہیں. حضرت آسیہ نے کہا جی ہاں میں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کیا. فرعون نے بڑا سمجھایا دیکھو اتنے محلات، اتنے نوکر چاکر، اتنے سارے چیزیں آپ کے لیے، اتنے عورتوں میں سے میں نے آپ ہی کو پسند کیا. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا آج ہماری خواتین کہتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ زمون خجنن سوای وای دازما زو ازما خبر نه منی لمن سنه پاسیږي، زما خاون زما خبر نه منی لمن سنه پاسیږي، تبلیغ ته نه ځي، د پیر صاحب اجتماع ته نه ځي. نو خو کله چې په اختر کې تا ته د لسو زرو د جامې د جوړې ضرورت سي او ستا د خاوند سره پیسې نه وي، ته دا ضد څنګه وکړې؟ هغه تاله کپړې د کم ځای نه بیا راوړي، هغه تاله دا چپلې تاسو پیزار ورته وایي، تاسو له دا پیزار د کومه ځای راوړي چې کله تاسو ضد وکړو مقابله دې وکړه، کپړې دې هم رالې، خاوند سره پیسې دې نه وې، قرضه یې درته ووتله، پیزار هم رالې، کپړې هم رالې او هر څه رالو، رواج ټوله پوره سو.
لیکن چې کله تا ته دا ویل سي چې دا په تبلیغ کې واسطو، دا د پیر صاحب خانقاه ته ولېږه، دا د علما په صحبت کې کېناو، زما خبره نه منې، زه څه وکړم؟ هلته خبره څنګه منله؟ دا خو دروغ دي. د دنیا فرعونیان هم خپل د ښځو خبرې منلې دي چې کله موسی علیه السلام بکسه کې رالی چې بار یې راویستلو، موسی علیه السلام ته چې وکتلو فرعون ته خطره ولګېده چې اراده به کوله چې بس داغه سبب جوړیږي، معلومیږي داسې چې داغه به سببي کور والا صورت لا تقتلو. خبردار فرعون ځان ته به فرعون خدای ځان ته به خدای چې زه څه درته وایم هغه به منې. میرے سامنے آپ کو اپنا دم دبا کے رکھنا پڑے گا. میں آپ کی بیوی ہوں، اگر آپ رب ہیں تو میں بھی آپ کے گھر کی ایک خاتون ہوں، آپ کو بات مان کے چلنا پڑے گا. فرعون نے بات مانی یا نہیں مانی؟ فرعون نے بات مان لی. آج کی خاتون کیسے کہہ سکتی ہے کہ بات نہیں مانی جا رہی؟ بات مانی جا رہی ہے اگر آپ بات کو منوانے کے طریقے سے کریں. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا، مجھے اندازہ تو نہیں ہو رہا. اب انہوں نے جب حضرت آسیہ سے یہ بات کی، حضرت آسیہ نے فرمایا بہت ظالم و مرتد آدمی ہو. فرعون نے بڑا سمجھایا، وزیروں سے کہا ان کو سمجھا دیں. جب بالکل بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو بھی لے کر میدان میں لایا گیا. جب میدان میں لایا گیا مختلف سزائیں دیتے ہوئے جسم سے کپڑے بھی اتارے گئے، جسم سے کال بھی اتاری گئی، مختلف قسم کے مرچ مسالے اس کے بدن پر ڈالے گئے، مختلف بچھو پال کے رکھے تھے کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کی خاطر، وہ اس کے جسم کے اوپر چوٹ دیے گئے. وہ تڑپتی تڑپتی اسی تکالیف میں وہ شہید ہو گئی. فرعون تو خوش ہو گئے، لیکن فرعون جب اس کو سزا دے رہے تھے تو فرعون نے اپنے غلاموں اور وزیروں سے کہا کہ جب یہ آپ ان کو لیٹا ہے تو ان کا چہرہ میری محل کی طرف کیا جائے. ممکن ہے کہ اس محل کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے دل میں کوئی نرمی آ جائے کہ دنیا کی نعمتیں ساری میرے سے چھوٹ رہی ہے، کیوں نہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. جب انہوں نے حضرت آسیہ کا چہرہ، اس کا رخ جب محل کی طرف کیا، ان کی جب نظر جب محل پہ پڑی تو فوراً رب کی طرف متوجہ ہو گئی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے مولا مجھے جنت میں گھر چاہیے. کون سا گھر؟ کون سی جنت میں؟ رب تعالیٰ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں گھر چاہیے اور آپ کے قرب جوار میں، آپ کے قریب میں مجھے گھر چاہیے. رب تعالیٰ کے لیے ان دو عورتوں نے قربانیاں دی. اللہ تعالیٰ مہربانی پر آتے ہیں. کیا مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ آج میری بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہے، آج ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا وفا کیا ہے، آج ہم اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، آج ہم اللہ کے دین کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو کتنا، مرد اور خواتین کتنا ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی مہربانی پر آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ ہیں، ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، سیدنا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم ذات، ایک باندی تھی، گھر کا مالکہ اور شہزادی بھی نہیں تھی، ایک باندی تھی، وہ باوجود غلامی کی زندگی کے جب وہ اپنے بات پر ڈٹ گئی، انہوں نے جب فرعون کے سامنے اپنے آپ کو سیسا پھیلائی دیوار بنا کے پیش کیا، فرعون نے اتنی اذیتوں سے ان کو شہید کیا. اللہ رب العزت نے یہ بدلہ ان کو عطا فرمائی کہ آج آپ معراج کے سفر پہ ہیں، لیکن ان کی قبر کی خوشبو آپ کو معراج کے سفر میں محسوس ہو رہی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرما رہے ہیں رسول اللہ خدیجہ جب آپ جنت میں جائے گی تو جنت میں میرے بیویوں کو میرا سلام دینا. حضرت خدیجہ حیران ہو گئی، آپ کا نکاح تو پہلے میرے ساتھ ہیں، جنت میں آپ کی بیوی کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دنیا میں فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اللہ رب العزت نے اس کی اس قربانی کو ایسی قبولیت عطا فرمائی، انہوں نے اللہ سے جنت میں گھر مانگا ہے اور اللہ سے گھر اپنے ذات کے قریب گھر مانگا ہے. تو رب تعالیٰ نے کائنات میں دیکھ لیا میرے سے زیادہ رب کے قریب کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہی فرما دیا کہ حضرت آسیہ کا نکاح قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اس لیے میرے دوستو
ہم اللہ کی ذات سے وفا کریں. اللہ کی ذات سے وفا یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے قدم بڑھا چکے ہیں, جو اللہ کی طرف بڑھ چکے ہیں, یہ بنیادیں ہیں آج یہاں پر رکھی جا رہی ہے. آج ہم اپنے مال, اپنا جان, اپنا وقت بغیر حساب کے, بغیر حساب کے اللہ کو دیں, بغیر حساب کے حضرت شیخ کے ہاتھ پہ رکھے, پھر دے کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا بدلے عطا فرمائیں گے. رب تو اتنا قدردان ذات ہے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, رب تو اتنا قدردان ذات ہے کہ جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے ہیں, حضرت فاطمہ اور علی نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی تو ہم 3 روزے رکھیں گے. جب پہلے دن روزہ رکھا, اللہ ان کو جب صحت عطا فرمائی, جب پہلے دن روزہ رکھا گیا, افطاری کے وقت جو کچھ کھانا تھا تیار کر کے جب کھانا کھانے لگنے والے تھے, دروازے پر دستک ہوئی. بھائی کون ہو؟ کہا میں مسکین مدینہ ہوں, مجھے بھوک ہے, اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے. جو کچھ تیار کیا گیا تھا اس مسکین کے حوالے کیا گیا. پھر اگلے دن روزہ رکھا, اگلے دن جو کھانا تیار کیا گیا, پھر افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. بھائی کون ہو؟ میں یتیم مدینہ ہوں, مجھے بھوک نے بے بس کر کے آپ کے دروازے تک لایا ہے, مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے. وہ جو کچھ کھانا تیار کیا گیا تھا وہ اس یتیم کے حوالے کیا گیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا, تیسرے دن روزے کے لیے, پھر افطاری کے لیے جب کھانا تیار ہوا, پھر دروازے پر دستک ہوئی. آج پھر کون آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہا میں قیدی ہوں, جیل سے رہا ہو کر آیا ہوں, مجھے بھوک نے بے بس کیا, آپ کے دروازے تک پہنچایا, کچھ ہو کھانے کے لیے تو حوالے کر دے. تیسرے دن بھی افطاری پانی کے ساتھ جو کچھ کھانا تھا ان کے حوالے کر دیا. رب ذوالجلال عرش پہ ہیں, یہ عمل فرش کے اوپر ہو رہا ہے, لیکن رب تعالیٰ کو اتنا مزہ آیا, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قرآن کا حصہ بنایا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جن میں خود کھانے کی طلب ہے, خود سارے دن روزے سے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن ایک مسکین پر, اپنے آپ پر ایک مسکین کو, ایک یتیم کو, ایک قیدی کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور پھر کس لیے؟ تاکہ یہ میرا شکریہ ادا کریں, تاکہ یہ اجتماع میں اعلان کریں کہ فلاں نے مجھے اتنی زمین دی, فلاں نے اتنے پیسے دے. نہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرمائے. مجھے نہ آپ کا شکریہ کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس بات کی جزا کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو, میری یہ درخواست ہے, میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں, بہت دور سے چل کر آیا ہوں, اپنے ہی فائدے کی خاطر, نہ حضرت کے اوپر احسان ڈالنے کے لیے, نہ آپ کے اوپر احسان ڈالنے کے لیے, اپنے ہی لالچ میں آیا ہوں کہ مجھے کچھ یہاں مل جائے. اور الحمدللہ جو کچھ ملا وہ ملا, اللہ کے فضل سے مل گیا. لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ اپنے جان, المال اور وقت اس میں خدا کے لیے بخل مت کریں. یہ دنیا بہت عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے. خواتین بھی میری بات سن رہی ہوں گی, آپ بھی سن رہے ہیں. اپنے سونے چاندی, اپنے مال اولاد پیش کرے اس خانقاہ کے لیے, اس گلشن کے لیے. جب یہ باغ لگے گا, جب یہاں پہ پھلدار درخت حضرت شیخ حسن صاحب کی شکل میں, شیخ معاذ صاحب کی شکل میں, دوسرے خلفاء کی شکل میں, جب یہ ایک تناور درخت آپ کو نظر آئیں گے, ایک پھلدار درخت جب آپ کو نظر آئیں گے, ان کی خوشبوئیں پھر صرف اندرون ملک نہیں, پھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائیں گے. پھر یہ خوشبوئیں جیسے حضرت مشاطہ کی خوشبو نبی علیہ السلام کو معراج کی سفر میں محسوس ہوئی, آپ کی یہاں کی خوشبوئیں آپ کو قبر میں ملے گی. اس وقت آپ کہیں گے اللہ کاش میں فلان زمین بھی دے دیتا, اللہ کاش میں فلان پیسے بھی دیتا, اللہ کاش میں فلان سونا بھی پیش کرتا, آج مجھے کام آنا تھا. لیکن میں نے جب اس وقت بخل سے کام لیا, آج مجھے اگرچہ جنت تو مل رہی ہے لیکن بہت کم جنت مل رہی ہے. پچھلے مہینے میں والدہ عمرے میں ساتھ تھی, میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا میں نے آپ کے لیے اللہ سے 25 حج مانگے ہیں. میں نے کہا ماں آپ نے بہت کم سودا کیا ہے, اتنے بڑے دربار میں آ کر حساب کیوں دے رہے ہو, حساب سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جاؤ میرے رب سے واپس کہو رب جتنی میری بیٹے کی زندگی ہے اتنا ہی دفعہ آپ نے بلانا ہے. یہاں حساب کا معاملہ تو نہیں ہے, حساب تو وہاں ہوتا ہے جہاں حساب سے, جو حساب سے دینے والے ہوتے ہیں, جو خود فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شیخ حسن یہاں مشکلات آپ کے اوپر آئیں
گے، امتحانات آئیں گے، اپنے پرائے بن جائیں گے، پرائے اپنے بن جائیں گے، ساتھ دینے والے چھوڑ دیں گے، جنہوں نے چھوڑا تھا وہ ساتھ دیں گے، بہت سارے حالات آئیں گے، لیکن آپ نے فاستقم کما امر ومن تاب معک، آپ نے مستقیم ہونا ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پھر دیکھنا جب آپ صبر اختیار کریں گے رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، رب تعالیٰ آپ کی پشت پناہی فرمائیں گے۔ جب شیخ کی اتنی تائید آپ کے ساتھ ہے کہ اتنی ذوق اور بیماری میں بھی وہ آن لائن آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کے مکمل توجہات، ان کی مکمل دعائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2018 یا 2019 کے عمرے میں نے دیکھا حضرت نے پورے عمرے میں طواف میں اور سعی میں حضرت شیخ حسن کے بیٹے کو اپنے گود میں رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس شخصیت کے مسافر کے لیے زمانہ ترس رہی ہے کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ ہم حضرت کے ہاتھ میں دے کر صرف مسافہ کریں، یہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے کو حضرت نے اپنے گود میں اٹھایا اور پھر خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر صحیح کے ساتھ چکر لگائے، ہر مقام پہ دعائیں۔ ظاہر بات ہے جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہے تو جو بچہ نظروں کے سامنے ہے ان کے لیے پتہ نہیں کیا جذبات ہوگا۔ اللہ سے دعائیں ہیں اللہ رب العزت ہمارے اس گلشن کو قیامت کے صبح تک سرسبز اور شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہر قسم کے حاسدین سے، شریرین سے، مخالفین سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آستین کی سانپوں سے اس مرکز کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔